چیز جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے، جو افسوس کا مقام ہے، وہ یہ کہ ہم جہاں ایک طرف عملی حیثیت سے پیچھے جا رہے ہیں، وہیں پر میرے بھائیوں ایک سلفی ادارے میں پڑھنے والے طلباء، اہل حدیث مدارس میں پڑھنے والے طلباء کیا ایک چیز جو پائی جا رہی ہے وہ منہج سے دوری، منہج سلف سے دوری۔ ہم منہج کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا منہج کیا ہے، سلفی غیرت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہم دوسرے تنظیموں اور تحریکوں کی تحریروں سے متاثر ہو جاتے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے منہج کو سمجھیں۔ آپ جس ادارے میں ہیں، مولانا رحمانی کے یہاں دو خوبیاں ایسی تھیں کہ جو عام طور سے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ رحمانی صاحب کے ہاں ایک مسلکی غیرت جس قدر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مسلکی غیرت بدرجہ اتم مولانا کے اندر موجود تھی، اس کے خلاف کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس غیرت کو پیدا کرنے کی ضرورت میرے بھائی، ان کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے مسلکی غیرت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ کتاب و سنت کا جو منہج ہے، جو سلف کا منہج ہے، اس منہج سے وابستگی پیدا کیجیے۔ یہ جو الٹی سیدھی تحریکیں اور تنظیمیں آج پیدا ہو رہی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں سیاسی لیبل لگا کر کے، وہ میرے بھائیوں گمراہی کا راستہ ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر ہیں۔ چاہے وہ اخوانیت ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جس کو ہم بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کے کل پرزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے افکار و نظریات سے متاثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، آپ سلفی ادارے میں سلفی بنیے، اس لیے اپنے اندر سلفی غیرت پیدا کیجئے، سلفی منہج پیدا کیجئے۔ یہ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ طلباء کے اندر جہاں وہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں منہج کا فہم بھی ان کو دیں کہ منہج کیا چیز ہے، سلف کا منہج کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ ہمارے طلباء سلفی اداروں میں پڑھنے کے باوجود دوسری جماعتوں کے کل پرزے نہ بنیں، ان کے افکار و نظریات سے متاثر نہ ہوں۔ آپ کو تہذیب چاہیے، ثقافت چاہیے، صحیح دین چاہیے، تو ابن قیم، ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے۔ مودودی اور سید قطب کی کتاب پڑھنے سے میرے بھائیوں منہج نہیں آئے گا، اس سے تہذیب و ثقافت آپ نہیں سیکھیں گے، وہ گمراہی کے راستے پر آپ کو لے جائیں گے۔ مودودی کی کتابیں، سید قطب کی کتابیں، یہ تو ضلالت اور گمراہی پر مبنی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کو رائے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر آپ کو رائے ہدایت چاہیے تو ابن تیمیہ کو پڑھیے، ابن قیم کو پڑھیے، محمد بن عبد الوہاب کو پڑھیے، اور عصر حاضر میں ابن باز، ابن عثیمین، امام البانی، ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے، تب صحیح دین، صحیح فہم، صحیح منہج کی بصیرت ہمیں حاصل ہوگی میرے بھائی۔ تو اس کی کوشش کیجیے۔ دو چیزیں، ایک تو احساس کمتری کو ختم کیجیے، آپ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، آپ کے لیے اللہ نے خیر چاہا، اس خیر کی قدر کیجیے، اور دوسری چیز یہ کہ منہج سے وابستہ رہیے، منہج کو سمجھنے کی اور سلفی منہج کو اختیار کرنے کی اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دیجیے، اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اس منہج کی وکالت کیجیے، آپ اس کی ترویج کیجیے، کیونکہ صحیح اسلام میرے بھائی یہی ہے۔ اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے میں، سلف کے طریقے میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ لیکن یہ دوسرے افکار اور نظریات جو آئے، خوارج کے جو فتنے پیدا ہوئے اور مختلف جو ہے فرقے جو وجود میں آئے، ان لوگوں نے اسلام کے مفہوم ہی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ منہج کو ہم سمجھیں اور اس کو اختیار کریں اور اس کی ترویج و اشاعت کرتے رہیں۔